بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ہم ماہ سفر کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سفر المظفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو سفر ہی کہا جاتا تھا۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ یا تو سفر سے نکلا ہے یا صفر سے نکلا ہے۔ اگر یہ لفظ سفر صفر سے نکلا ہو، صاد کے نیچے زیر صفر سے نکلا ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ خالی ہے، مشہور ہے عوام کے اندر کہ یہ خالی مہینہ ہے، حالانکہ اس مہینے کو خالی اس معنی کے اندر کہا جاتا تھا کہ چونکہ اس سے پہلے والے ورکشاپ کے اندر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے محترم بنائے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا جائز نہیں تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ 4 مہینے 3 مہینے لگاتار ایک ساتھ آتے ہیں، ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ماہ محرم، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا۔ تو جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکل جاتے اور ان کے گھر خالی ہوتے۔ اسی وجہ سے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سمی بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار یقال سفر المکان اذا خلا، کہ ان کے مکان خالی ہوتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہوتے تھے تو وہ سفر جہاد کے اور دیگر اسفار کے لیے نکل پڑتے تھے، تو مکانات خالی ہوتے تھے، تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ مہینہ خالی ہے۔ تو اگر یہ لفظ صفر سے نکلا ہو تو سفر کا معنی خالی کے، اور اگر لفظ صفر سے نکلا ہو تو اس کے معنی آتے ہیں زردی کے، اور یہ اس لیے اس کو کہا گیا سفر کہ جب ماہ سفر کا نام رکھنے کا وقت تھا تو اتفاق ایسا تھا کہ وہ وقت موسم جو تھا وہ پتجھڑ کا موسم تھا۔ پتجھڑ کا موسم جسے ہم عام طور پر خزاں کا موسم کہتے ہیں۔ خزاں کے موسم کے اندر درختوں پر ہریالی نہیں ہوتی، وہ زردی ہوتی ہے اور پتے گرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی معنی کے اندر چونکہ یہ ماہ سفر پتجھڑ کے موسم میں تھا تو اسی لیے اس وقت لوگوں نے اس کا نام ماہ سفر رکھ دیا۔ اور عام طور پر جب لفظ سفر کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو لفظ سفر کے ساتھ المظفر یا الخیر بھی لگا دیا جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، یعنی یہ کامیابی کا مہینہ ہے، یا سفر الخیر یہ خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، یہ نحوست والا مہینہ نہیں، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے یا معاذ اللہ اس کے اندر بڑی بے برکتی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے خیال کی تردید کرنے کے لیے مسلمان سفر المظفر کہتے ہیں یا سفر الخیر کہتے ہیں۔ اس مہینے کے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر تو کوئی خاص فضیلت تو وارد اور ثابت نہیں ہے کہ کوئی خاص فضیلت اس مہینے کے متعلق آئی ہو، اور نہ ہی قرآن اور حدیث کے اندر اس مہینے کے نحوست یا اس مہینے کے منحوس ہونے کے متعلق کوئی بات قرآن اور حدیث کے اندر ثابت ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھا
ان لوگوں کی تردید کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث موجود ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تردید فرمائی اور فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود جس کی روایت کرنے والے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر۔ 4 چیزوں کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ کسی ایک کو لگنے والی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، اسی طریقے سے بدفعلی اور بدشگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسی طریقے سے الو کے بیٹھنے سے کسی کو کوئی نحوست نہیں پہنچے گی، اور اسی طریقے سے ماہ سفر کے اندر کوئی نحوست یا بدشگونی موجود نہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے غلط خیالات کی تردید فرما دی۔ اور اس مہینے کے متعلق عرب کے جاہلیت کے زمانے سے 2 غلط باتیں پائی جاتی۔ نمبر 1، یہ غلطی عرب زمانے کے اندر سے موجود تھی کہ جو زمانہ جاہلیت کے عرب لوگ یہ کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر ماہ سفر کو کبھی وہ ماہ محترم مہینوں میں شامل کر دیتے تھے اور کبھی ان کو حرمت والے مہینوں سے باہر نکال دیتے تھے۔ یعنی ان کا اگر جی چاہتا ماہ محرم کے اندر کسی کے ساتھ جنگ کرنے کا، تو ویسے تو حرمت والے مہینوں میں کسی سے جنگ کرنا جائز نہیں، لیکن وہ یہ کرتے تھے اپنی منمانی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال ماہ محرم محترم مہینوں میں شامل نہیں، بلکہ اس سال محترم مہینہ سفر کا مہینہ ہے، اور آئندہ سال پھر وہی ہوگا کہ ماہ محرم محترم ہو جائے گا اور ماہ سفر وہ حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہوگا۔ تو ان کے اس غلط نظریے کی تردید قرآن کریم کے اندر موجود۔ اللہ پاک نے فرما دیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، کہ یہ تو اللہ پاک نے جو مہینوں کی تعداد مقرر کر دی اس کے اندر ان کی طرف سے ہیرا پھیری ہے، یہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ کفر میں لوگوں کو مزید گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کی اس بات کی تردید ہوگی۔ اور دوسرا یہ خیال پایا جاتا تھا عرب جاہلیت کے زمانے سے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو ان کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان کے ساتھ بالکل واضح فرما دی، لا طیرۃ ولا سفر، کہ بدشگونی اور سفر کے اندر نحوست کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ماہ سفر کی صحیح سمجھ اور ماہ سفر کے متعلق جو غلط نظریات ہیں ان سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔